چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ ان میں پہلی چیز ہے نماز۔ نماز چاہے فرض ہے، چاہے واجب ہے، چاہے فرض کفایہ ہے، چاہے نفل ہے، ہر طرح کی نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اس پر اگر دلیل کو دیکھا جائے تو صحیح مسلم حدیث نمبر 535 کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو ہر طرح کی نماز کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ بعض ہمارے احباب شاید یہ سمجھتے ہیں کہ نماز جنازہ کے لیے جی وضو کرنا ضروری نہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، نماز جنازہ کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے۔ اور اگر دلیل کو دیکھا جائے تو دلیل السنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 427 کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں وَلَا يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ، کہ نماز جنازہ کے لیے بھی پاک ہونا یعنی باوضو ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز کہ جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے وہ ہے سجدہ۔ سجدہ چاہے سجدہ تلاوت ہے یا سجدہ شکر ہے، تو ہر طرح کے سجدہ کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے اور قبلہ رو ہونا بھی ضروری ہے۔ بعض ہمارے کرکٹر حضرات سینچری وغیرہ کر لیتے ہیں تو وہ سینچری کرنے کے بعد سجدہ شکر کر رہے ہوتے ہیں، تو بھائی اگر آپ اس وقت سجدہ شکر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے اس وقت باوضو ہونا ضروری ہے اور قبلہ رو ہونا بھی ضروری ہے۔ اس پر اگر دلیل کو دیکھا جائے تو دلیل السنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 427 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ لا یسجد الرجل الا وهو طاہر، کہ مرد سجدہ نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اس حالت میں کہ جب وہ پاک ہو، تو پاک ہونے کی حالت میں ہی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہر طرح کا سجدہ چاہے سجدہ تلاوت ہے یا سجدہ شکر ہے تو اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ تیسری چیز کہ جس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کو چھونا، ٹچ کرنا۔ بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے آپ قرآن مجید فرقان حمید کو نہیں چھو سکتے، نہیں ٹچ کر سکتے۔ اس پر دلیل کو اگر دیکھا جائے تو سورہ واقعہ کے اندر ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا اس کو نہ چھوئیں مگر وہ لوگ کہ جو پاک ہوں۔ تو پاک ہونے کی حالت میں ہی قرآن مجید فرقان حمید کو چھوا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر قرآن مجید فرقان حمید پر کوئی کپڑا وغیرہ لپٹا ہوا ہے، کپڑے کے اندر قرآن موجود ہے، تو آپ اس کپڑے کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا غلاف قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر لگا ہوا ہے کہ جو عموماً جدا نہیں ہوتا، جیسے کچھ غلاف ایسے ہوتے ہیں جو جلد کے ساتھ بالکل متصل ہوتے ہیں، تو ایسے غلاف کو چھونے کے لیے بھی باوضو ہونا ضروری ہے۔ ہاں زبانی اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو زبانی قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں، آپ بغیر وضو کے بھی قرآن مجید کو زبانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت بھی اگر وضو کر لیا جائے تو اچھا ہے۔ چوتھی چیز کہ جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے وہ ہے طواف کعبہ۔ طواف کعبہ چاہے فرض ہے، چاہے واجب ہے، چاہے نفل ہے، ہر طرح کے طواف کعبہ کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ بغیر وضو کے طواف کریں گے تو وہ آپ کا طواف نہیں ہوگا۔ تو یہ چار چیزیں ہیں کہ جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔